بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سیرت طیبہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی اولاد باسعادت بوقت ولادت اور معجزات اور پرورش کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چیدہ واقعات کے متعلق آگاہی حاصل کر لیں۔ حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے دوران میں پیش آنے والے واقعات کو جان سکیں۔ اسی طرح حلف الفضول جیسے اہم تاریخی واقعے کو اور اس کی اہم شکوں سے واقف ہو سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا خاندان تھا، جو کہ پچھلے اسباق میں پچھلی جماعتوں میں آپ پڑھتے آئیں، ان کے متعلق یہ جو معلومات ہیں آپ کہہ لیں کہ ریویژن کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، ان کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو کہ آپ سب کو لازمی آنی چاہیے، آپ کے سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے بروز پیر۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے کہ ایران کے آتش کدہ کا جو بجھنا، وہاں پہ جو آگوں کی جو ایک کہہ لیں آتش یعنی آگ، وہاں پہ جو ایک آتش کدہ تھا جہاں کافی مقدار میں آگ جلائی جاتی تھی اور لوگ ان کی جو مشرکین تھے اس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ ایران کے آتش کدہ بالکل بجھ گیا۔ اسی طرح جو کسرا کے جو محلات تھے وہ لرز اٹھے، جیسے زلزلہ آتے نا تو ان کے محلات لرز اٹھے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ محمد یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کنہوں نے کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کی، جو کہ دائیاں تھیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے متعلق آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شروع میں آغاز میں 7 روز تک اپنی والدہ کے ساتھ یعنی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انہوں نے دودھ پیا، انہی کے پاس رہے۔ لیکن ان کے چند دن بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ انہوں نے پیا، اور انہی دنوں میں عرب کے جو دستور تھا ان کے مطابق ان کو ان کی پرورش کے لیے، بہترین پرورش کے لیے جب چند عورتیں بچے لینے آئیں مکہ مکرمہ میں، تو ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ تو باقی سب عورتوں نے تو دیکھا کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے گھر والوں میں سے بچوں کو لیتے ہیں تاکہ ان کے مطابق اگر وہ پرورش کریں ان کو انعامات ملیں۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا، انہیں تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ جن بچے کو لینی چاہ رہی ہیں وہ جب ان کی قسمت میں آئے گا، ان کی جھولی میں آئے گا تو ان کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی، کیونکہ وہ بہت عظیم ہستی ہیں۔ تو اس وقت وہ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ہاں ایک یتیم پوتا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کے والد وفات پا گئے ہوئے تھے ان سے پہلے، تو اس یتیم پوتے کو اس دنیا میں وہ آ چکا تھا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے انہیں لے لیا۔ تو ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ قحط یعنی خوراک پراپر نہیں تھی، جو زمینیں ہوتی ہیں وہ بالکل بنجر ہو رہی تھی، جو زمینیں ہیں وہ بالکل بنجر ہو رہی تھی، وہاں پہ کھیتی باڑی اس طریقے سے نہیں تھی، تو ایک قحط سالی کا ایک عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تنوں میں دودھ بالکل سوکھ گیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک شیر خوار یعنی کہ بالکل چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اور وہ بھی بھوکا پیاسا تھا، ہر وقت روتا رہتا۔ تو حضرت حلیمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن میں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا
تو ہماری حالت یکسر بدل گئی، بالکل چینج آ گیا. ہماری اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر یعنی کہ پیٹ بھر کر پیا، اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا. جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تو ہمارا جو سواری تھی، گدھا جو تھا وہ بالکل مریل سا گدھا تھا، کہہ لیں کہ وہ بالکل تندرست نہیں تھا اس طرح کا جس طرح باقیوں کا ہوتا تھا نارمل، تو وہ سارے قافلے سے عموماً پیچھے رہ جاتا تھا. لیکن آج کیا ہوا کہ وہ بالکل اس کے برعکس تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے نکل گیا. میرے خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہی کہتے کہ یہ بچہ جسے تم نے گود لیا ہے یہ بہت برکت والا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ بہت خوش قسمت تھیں، اور انہوں نے جب ان کو یہ بچہ ملا وہ ان سے خوش ہوئیں. اور جب پھر مزید فرماتے ہیں جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے. گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بستور خشک ہی رہا، یعنی کہ وہ تو ویسے کا ویسے رہا، لیکن ان کے پاس کیونکہ جو بچہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو ان کی برکت سے ان کے گھروں میں جو جانور تھے وہ بھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا، ان کی حالت چینج ہو گئی. آخر سب گھر والوں نے میرے جانور، وہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، تو پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آخر سب گھر والوں نے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے شروع کر دیے. تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ان جانوروں نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نہایت محبت اور شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پائی، یہاں تک کہ شق الصدر پیش آ گیا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا تھا نا جو ایک بار، تو وہ والا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ باقی دوسرے بچوں کے بچپن سے بہت مختلف تھا. عام بچے تو یہ نہیں کہ عموماً ہی ہوتا ہے کہ وہ کھیلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور اس طریقے سے شرارتیں کرتے ہیں اس طرح، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو ایک بادل جو تھے وہ آپ کے اوپر سایہ کیے دیتے تھے، یعنی کہ جس جگہ وہ جا رہے اس جگہ بادل ہوتا تھا، بادل کی وجہ سے ان کے اوپر سایہ ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولتے باقی بچوں کی طرح جس طرح وہ کبھی کبھی شرارت میں بھی بول دیتے ہیں، نہ ہی وہ ضد کرتے، بلکہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانتے، ان کی عزت کرتے. بچپن سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی عادتوں کے مالک تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شفیق چچا تھے جن کا نام حضرت ابو طالب تھا، جب ہمارے نبی کے دادا وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے جبکہ انہوں نے اپنے چچا کے ہاں کفالت پائی. ان کے چچا نے ان کو اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کیا، ان سے محبت کی، ہمیشہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہر کام میں ان کا ساتھ دیا. اور یہ جو ایک دورانیہ تھا اس میں ان کی ایک الفت تھی، ان کی جو محبت تھی اپنے چچا سے وہ بھی بھری، اور چچا نے ہر کام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان میں ان کا بھرپور ساتھ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شام ایک سفر تھا، شام جگہ کا نام ہے، اس جگہ جب جا رہے تھے تو حضرت ابو طالب کا یہ پیشہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھتے تھے. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے قافلہ لے کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو ہمارے نبی کو ان کے چچا نے ساتھ لے لیا. جب وہ مقام بصرہ پہ پہنچے، وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے، تو وہاں پر ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا اس سے ملاقات ہوئی. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ عیسائیوں کا ایک عالم تھا. جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. انہوں نے ان میں نبوت کی نشانیاں واضح کی کہ یہ تو ایک عام شخص نہیں، یہ تو اس میں تو میں نبوت کی نشانیاں دیکھتا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہاں سے مکہ سے پھر چچا کے ساتھ واپس آ گئے تو ان کے جو چچا تھے وہ بھی ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کوئی تو اس وقت جو عیسائی راہب کی باتیں تھیں ان سے پھر اس بات کا اندازہ ہوا ان کے چچا کو بھی کہ یہ واقعی ہمارے نبی جو ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے. اسی کے ساتھ حلف الفضول، جو ایک حلف یعنی
معاہدہ، حلف کے معنی ہوتے ہیں معاہدہ، جسے کانٹریکٹ کہتے ہیں ہم، جب ہم کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، تو کانٹریکٹ، معاہدہ، یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں شامل جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کے اکثر جو نام تھے ان میں فضل آتا تھا، جیسا کہ فضل بن حارث، فضل بن وداعہ، فضل بن فضالہ وغیرہ۔ تو اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول، فضل کی جمع فضول، رکھا گیا۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ عبداللہ بن جدعان ان کے گھر پر ہوا، جو قریش کے سردار تھے، اور اس کا مقصد اتحاد اور آپس میں ایک میل ملاپ کی فضا قائم کرنا تھا، تاکہ ایک سکون والی فضا قائم ہو سکے۔ اس معاہدے کا جو سبب تھا، اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو عرب قبائل تھے، جو مختلف قبیلے تھے، وہ نا اتفاقی کا شکار تھے۔ ان میں آپس میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی، فسادات ہو جاتے، یہاں تک کہ جنگوں کی حالت قائم ہو جاتی۔ کوئی عدالتی نظام موجود نہیں تھا، نہ کسی مظلوم کی داد رسی کی جاتی تھی، نہ کسی کا کوئی، اگر کوئی کسی کا حق مارتا تو اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر جاتے تھے۔ تو انہی دنوں ایک یمن کا تاجر تھا جو مکہ مکرمہ آیا، اس نے ایک رئیس کو، یعنی کہ کوئی رئیس سے مراد بہت زیادہ پیسے والا شخص، اس نے سامان خریدا لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ تو مسافر تھا، ظاہر ہے، وہ چیخا چلایا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس مسافر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے سامنے مدد کی فریاد کی، جس کے بعد مکہ مکرمہ کے کچھ قبائل نے مل کر عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ متحد ہو کر اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو معاہدہ تھا اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں، شرطیں تھیں۔ یہ معاہدہ حرب فجار کے بعد ذی القعدہ سن 590 میں طے پایا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 ایئرس تھی۔ اس معاہدے میں تمام قبائل نے مل کر یہ عہد کیا، وعدہ کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، مسافروں کی پراپر ان کی پروٹیکشن ہوگی، ان کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کسی ظالم یا غاصب کو جو غضب کرتا ہے، جو لوگوں کا مال چھین لیتا ہے، ان کو مکہ مکرمہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ تمام کنڈیشن تھی، شکیں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حلف الفضول، یہ جو معاہدہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی کیونکہ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا۔ آپ کو یہ معاہدہ بہت پسند بھی تھا۔ آپ کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانہ رسالت میں بھی جب کبھی کوئی اس طریقے کا اس کا تذکرہ ہوتا تو آپ فخر محسوس کرتے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے اگر اس ٹائم، تو میں نہ لیتا، یعنی کہ یہ اتنا اہم معاہدہ تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ کا جو ایک پیشہ تھا، جو پروفیشن تھا، وہ تجارت تھا، آپ تاجر تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کا پیشہ تجارت انہی کو اختیار کیا اور اسے پھر خوب وسعت دی، یعنی کہ کافی پھیلایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ اپنا مال تجارت کے لیے دوسرے ممالک بھیجتی تھیں اور انہیں ان کا معاوضہ ادا کر دیتی تھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور پاک بازی کی شہرت سنی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کا مال تجارت معاوضے کے عوض دوسرے ملک لے جائیں۔ اس پیشکش کو ہمارے نبی نے منظور کر لیا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا میسرہ، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور پاک بازی سے وہ انتہائی متاثر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مال میں بھی بہت منافع ہوا۔ میسرہ جب واپس آیا، اس نے آ کے سارا معاجرہ، جو سارا حال تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. ہمارے نبی نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال 40 ایئرس اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرس تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو حجر اسود اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا. حجر کا معنی ہے پتھر اور اسود کا معنی کالا. حجر اسود ایک سیاہ پتھر یعنی کالے رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے. اور آپ کو پتہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ پتھر ہے جو کہ جنت سے اس دنیا میں آیا ہوا ہے. جی ہاں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حجر اسود کی جو تنصیب تھی کہ اس کو کس جگہ پہ رکھا جائے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پہ تھا جہاں پہ بارشیں بھی آتی رہتی تھیں اور وہاں پہ جو وہ عمارت تھی نا وہ کافی پرانی ہو گئی تھی. بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے عمارت کو کافی نقصان بھی ہوا تھا. چنانچہ سرداران جو تھے قریش کے اس ٹائم، انہوں نے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر شروع کی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اب اس بات کا طے کرنا بنتا تھا کہ حجر اسود کو کس جگہ پہ اور کون تنصیب کرے، اس کی کہاں نصب کیا جائے. تو سب جو قبیلے والے تھے ان کے سرداران چاہتے تھے کہ وہ ان کو یہ سعادت ملے کہ وہ اس مبارک پتھر کو نصب کریں. تو ایک بزرگ نے تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں یعنی کہ حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور جو وہ فیصلہ کرے گا اسے قبول کر لیا جائے گا. اس طرح اگلے روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین تشریف لے آئے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ لیں اور اس طریقے سے اس کو اس کی اصل جگہ پر لے کے جایا گیا. جب حجر اسود اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں سے نصب کر دیا. تمام قبیلوں کے سردار بہت خوش ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت و دانائی تھی اس سے یہ معاملہ امن و امان کے ساتھ طے پایا. آج کے سبق کے اہم نکات: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت معجزات رونما ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو کانٹریکٹ تھا، ایک جو معاہدہ تھا، حلف الفضول نہایت پسند تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. اور حجر اسود کے بارے میں جیسا میں نے بتایا کہ جنت سے آیا گیا پتھر ہے سیاہ رنگ کا. آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ کالم فل کرنے ہیں، ویڈیو کو سٹاپ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. اسی طرح یہ آپ نے جو ٹک کرنا ہے، جو درست جواب ہے اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات درست ہیں. اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی اصلاح کیجیے. مزید اس کے ساتھ آپ کے لیے آپشنس ہیں اور آپ نے یہ اور درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کی مزید پختگی آ سکے اور آپ کا اعادہ ہو سکے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے. یہ بھی آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے، آپ کا اعادہ ہو سکے اور اسی طریقے سے جو آج کے سبق میں ہم نے اہم نکات پڑھے ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. جزاک اللہ خیرہ.